اور اسی طرح باری باری حضرت عمر اور ان کا غلام جروسلم کی طرف بڑھتے رہے، جو 1 مہینے کا سفر تھا۔ آخر حضرت عمر اور ان کا غلام جروسلم کے بالکل قریب پہنچے، اور جیسے ہی دونوں جروسلم کی گیٹ تک پہنچنے والے تھے، اس ٹائم اونٹ پر بیٹھنے کی باری حضرت عمر کی نہیں بلکہ ان کے غلام کی تھی۔ اسی لیے جروسلم انٹر ہونے کے وقت اونٹ پر حضرت عمر نہیں بلکہ ان کے غلام بیٹھے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر جروسلم کے لوگ حیران رہ گئے کہ خلیفہ پیدل چل رہا ہے اور ان کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی لیے انہوں نے جروسلم سرنڈر کر دیا۔ آف کورس یہ کہانی آپ نے بچپن سے کسی نہ کسی سے ضرور سنی ہوگی، اور واقعی میں یہ ایک بہت مشہور کہانی بھی ہے۔ اسی طرح یہ دونوں جروسلم میں داخل ہوئے۔ لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کہانی اسلام کی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، نہ کسی حدیث کی کتاب میں اور نہ کسی ہسٹری کی کتاب میں، کہیں پر بھی یہ کہانی نہیں لکھی ہوئی۔ صرف طبری، ابن اسیر، ابن کثیر، ابن خلدون کی کتابوں میں نہیں بلکہ اسلام کی ہسٹری کی کسی چھوٹی کتاب میں بھی یہ کہانی نہیں لکھی ہوئی۔ مطلب اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں یہ کہانی 1200 سال تک کسی نے نہیں سنی تھی، اور پچھلے صرف 100 یا 200 سال میں یہ کہانی ہر طرف پھیل چکی ہے۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو واقعہ پچھلے 1200 سال سے نہ کسی مسلمان نے سنا تھا اور نہ لکھا تھا، اور اچانک آج وہ واقعہ سب کو پتا ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ کو میری بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کتاب دیکھیں، تاریخ امت مسلمہ۔ اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب پاکستان کے ایک بہت بڑے اسکالر نے لکھی ہے، اور اس کتاب کا مقدمہ، انٹروڈکشن، پاکستان کے ایک بہت بڑے مفتی مولانا تقی عثمانی نے لکھا ہے۔ بدل بھائی کا باپ پہ قائم کیا، حدیث بھی ہے۔ اس بک میں اسلام کی پوری ہسٹری ڈیٹیل سے ڈسکس کی گئی ہے، اور یہ کتاب جب حضرت عمر کے جروسلم والے واقعے تک پہنچتی ہے، ادھر یہ اسکالر لکھتے ہیں، حضرت عمر کے جروسلم کے سفر کے بارے میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سفر میں حضرت عمر کے ساتھ ایک غلام تھا، اور دونوں باری باری اونٹ پر بیٹھا کرتے تھے۔ جروسلم پہنچتے وقت حضرت عمر اونٹ کی رسی پکڑ کر چل رہے تھے، اور ان کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ یہاں سے آگے یہ اسکالر خود لکھتے ہیں کہ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے اسلام کی تاریخ کی کسی بھی کتاب میں یہ واقعہ ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں ملا۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگ یہ کہانی لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اسکالر مجھے اور آپ سے، ہم سب سے کہتے ہیں کہ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کہانی لوگوں کو سنانا بند کر دیں، کیونکہ اگر کسی نے بھی آگے سے اس کہانی کا ثبوت مانگ لیا تو پھر آپ کو اس کہانی کا ثبوت دینا مشکل پڑ جائے، کیونکہ یہ کہانی اسلام کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو۔ اگین یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کتاب کا مقدمہ مفتی تقی عثمانی نے لکھا ہے، اور یہ تو صرف پاکستان کے اسکالر نے لکھا ہے، ایون عرب دنیا کے بھی ایک بہت بڑے اسکالر علی سلابی نے بھی اپنی کتاب عمر بن خطاب میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم من خلال المنهج، اور ایون عمر سیریز جو حضرت عمر کی زندگی پر بنائے جانے والی سب سے اوتھینٹک سیریز ہے، اس میں بھی یہ واقعہ نہیں دکھایا گیا۔ تو اب کوشچن یہ ہے کہ پھر آخر اصل واقعہ ہے کیا؟ حضرت عمر کے جروسلم کا سفر جو اسلام کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب مدینہ میں حضرت عمر کے پاس یہ لیٹر پہنچا کہ جروسلم کا لیڈر حضرت عمر کو اپنے پاس جروسلم بلا رہا ہے، اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی کو مدینہ کا لیڈر بنایا اور خود فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر مدینہ سے سیدھا جروسلم نہیں بلکہ سب سے پہلے مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر جابیہ پہنچے، اور پھر جابیہ میں کچھ دن گزارنے کے بعد حضرت عمر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک نہر کی وجہ سے حضرت عمر کے کپڑے گندے بھی ہو چکے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر جروسلم پہنچے، جروسلم کو مسلمانوں کی فوج نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے حضرت عمر کے سادہ اور پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر حضرت عمر سے کہا کہ آپ اتنے بڑے خلیفہ ہیں، آپ یہ اونٹ اور کپڑے بدل کر کوئی اچھے مہنگے کپڑے اور گھوڑے کے ساتھ جروسلم کے اندر جائیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر امپریس ہو جائیں۔ لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، آج ہمیں دنیا میں اتنی عزت ہمارے اچھے کپڑوں کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ملی۔
اور اس طرح حضرت عمر اپنے انہی کپڑوں اور اسی اونٹ کے ساتھ جروسلم کی طرف بڑھنے لگے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کرنا بہت لازمی ہے۔ جروسلم کو مسلمانوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ مسلمانوں کی فوج اور جروسلم کے درمیان اتنا راستہ تھا ہی نہیں جس کے لیے اونٹ کی بار بار باریاں بدلی جائیں۔ اسلام کی ہسٹری کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اپنے ہی اونٹ پر اسی طرح جروسلم انٹر ہوئے اور اس طرح بغیر کوئی خون بہائے حضرت عمر نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ ان شارٹ ان ساری باتوں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ کہانی بعد میں کسی نے غلطی سے بنائی ہوگی، جہاں سے یہ کہانی آہستہ آہستہ ہر جگہ پھیل گئی اور آج تک ہم سب اس کہانی کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں۔ اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج کل اے آئی اور انٹرنیٹ کے اس دور میں جب ہر طرف ہمارے آس پاس کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کہانی کو بہت سوچ سمجھ کر اور ریسرچ کر مانیں۔ اور قرآن کی بھی ایک آیت ہے کہ جب بھی آپ تک کوئی خبر پہنچے تو اس بات کو ماننے سے پہلے پوری ریسرچ کر لیا کرو۔